بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو والد خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ اور اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جاڑنے کا آنگڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، رایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو وہ فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا۔ یہ بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت صابلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ ایک اندھیری رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نفس و نفس گشت پر نکلے تو ایک گھر میں انہیں چراغ کی روشنی دکھائی دی اور کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی جری سے جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام اپنے سامنے شراب کا برتن رکھے شراب پی رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو آپ نے دروازے سے داخل ہونا چاہا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، تو آپ چھت پر چڑھ گئے اور ہاتھ میں درہ لیے ان لوگوں کے سر پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر آپ پر پڑی انہوں نے دروازہ کھولا اور باغ کھڑے ہوئے، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں نے غلطی کی ہے مگر میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری غلطی پر تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سیاہ فام غلام بولا، اے امیر المؤمنین، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو جبکہ آپ نے تجسس کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو جبکہ آپ چھت کے ذریعے اندر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے بغیر اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، جبکہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو اس کے ساتھ برابر کر دیں اور میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔